الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں۔ سورہ ہود سے سٹارٹ ہوگا، پہلے ہی آیت سے انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ سورہ ہود جو ہے یہ مکی دور کے اختتامی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اب یہ ایسی سورہ ہے جس میں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ پے در پے یہ ساری تنبیہات نازل ہو رہی تھی تو اس سے وہ بہت زیادہ سٹریس لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح سے کہ مہلت کا جو وقت ہے اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ قیامت سے پہلے، کیونکہ قیامت تک کا وقت ہے نا اعمال کے لیے بھی، اور جو مہلت کا جو ٹائم ہے، اور اگر قیامت آ جاتی ہے تو پھر کسی کے پاس موقع نہیں رہتا ہے، اور اس دوران اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں کوئی آ جاتا ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ جو ہے یہ فکر مند کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت زیادہ لائل تھے، بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلا جو رکوع ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، جس میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ سٹارٹ میں اللہ پاک کی طرف سے چھوٹی چھوٹی سوراز نازل ہوئی ہیں۔ وہ پورے کا پورا قرآن ہدایت ہے، جو چھوٹی سوراز آئی ہیں تو لیکن وہ جامع تھیں، اس کے بعد ان کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شرک سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے دوسری آیت میں، یعنی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 میں توبہ طائب کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتایا کہ صرف اللہ کے حضور ہی استغفار کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کمپنسیشنز ہیں، اور پھر اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے عذاب کو دیکھے گا۔ آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوٹنے کے دن کو انسان نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ واپسی اللہ کے پاس ہونی ہے۔ تو اعمال کے حوالے سے ہمارے لیے یہ بہت ایک پاورفل ایک یہ آیت ہے، ہمیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر لوٹنا ہے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو فیس کر سکیں۔ اور اگر کوئی اللہ کے کلام سے منہ موڑتا ہے، یعنی احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کرتا ہے، تو یہ ایسا نہیں سمجھ سکتا وہ انسان کہ وہ چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھپ سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں رزق کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ آدمی ابھی بھی دنیا میں نہیں آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا انتظام کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ یہ جو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کچھ ڈراسٹک چینجز ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ کہیں پہ بہت زیادہ لوگ مال و دولت والے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ انسان بہت زیادہ غریب ہیں، مفلس ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسانوں کا جو ایک بیلنس ہے اس کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ایک زکوٰۃ کا سسٹم جو ہے وہ رائج کروایا ہے ہماری انسانوں پہ، مسلمانوں پہ، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کا ذمہ دار انسان ہے۔ اس کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس کو ابدی زندگی بتایا گیا ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اللہ پاک نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ جو سائنس کی بہت ساری دریافتیں ہیں، ویسے تو بہت زیادہ سائنس کی جو ہے نتائج ملتے ہیں کہ ایسے بگ بینگ تھیوری تھی، پھر اس کے بعد کیا تھا، آگ ہوئی، ساری جو زمین تھی پہلے گرم تھی، ٹھنڈی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ایک جس طرح سے قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے،
ٹھیک ہے، جس میں انسان کی جو تخلیق ہے اس کا تذکرہ ہے، تو چیزیں جو ہے وہ سائنٹیفکلی ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ پروو ہوتی چلی گئی ہیں۔ ابھی یہ جو آیت ہے اس میں ابھی تک سائنس یہ چیز دریافت کر نہیں پائی ہے کہ کیسے 6 دنوں میں یہ ساری چیزیں تخلیق پائی ہیں، تو اسی لیے ہم اس آیت کو آیت متشابہت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے لائف کیسے سسٹین ہوئی یہاں پہ، ٹھیک ہے، پانی پہلے بار جو ہے زمین کے ٹھنڈا ہونے کا ایک عمل تھا، پھر بارشیں ہوئیں، اور پھر یہ ساری چیزیں واللہ عالم یہ ساری چیزیں جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور اتنے دن میں کیسے کیسے اس کی ترتیب رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ عارضی زندگی میں رہتے ہوئے ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرنا ہے، اور پھر آخرت پہ جو یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھا لیا جائے گا، تو وہ لوگ اس کو جادو سے ہی تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ ایک کھلا جادو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آخرت پر نہ یقین ہونے کی ساری وجوہات ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ڈھٹائی ہے اس سارے چیز میں کہ لوگ جو ہے ایک تو یقین نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو عذاب کی وعید سنائی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عذاب کا ایک جو کانسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا وہ سارا جو ہے کنوے کرتے تھے، تو ڈھٹائی سے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے کہ آخر عذاب کو روکا کس نے، ٹھیک ہے، جب اس دن کے لیے جیسے ابھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو یہاں پہ اس چیز کے لیے آگاہی دی گئی ہے کہ یہ عذاب جب آ گیا تو ان کی طرف سے واپس نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ابھی مذاق کر رہے ہیں، بعد میں یہ خود جو ہے مذاق ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم نے یہاں پہ رکوع نمبر 1 کمپلیٹ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا قرآن کریم کا جو نزول ہے وہ چھوٹی اور جامع آیات کی صورت میں ہوا، ان کی وضاحت بعد میں نازل فرما دی گئی۔ قرآن کریم کی دعوت کا خلاصہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے، شرک کا جو ایک ظلم ہے وہ کسی نے نہیں کرنا ہے، کوئی شرک نہیں کر سکتا ہے، اللہ سے توبہ طائب ہونا ہے، گناہوں سے بخشش مانگنی ہے، پھر کیا ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے انسان کو اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا ہے تو اسے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ وہ بہت بڑے عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کی 6 دنوں میں، اور پھر انسانوں کو اس لیے بنایا تاکہ ان کا امتحان ہو، اور عمل کے اعتبار سے کون اچھا برا ہے یہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور کفار جو ان سب باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے اندر تکبر موجود ہے کہ عذاب عذاب کرتے ہو آپ لوگ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنوے کرتے تھے کہ عذاب پھر آ کیوں نہیں جاتا، تو یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ عذاب جب آئے گا تو ابھی جس کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں وہ ایسی آفت ہوگی جو ان کو پوری طریقے سے گھیرے میں لے لے گی۔ رکوع نمبر 2 دیکھتے ہیں ہم، 9 سے لے کے آیت نمبر 24 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمیں آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں انسان کا رویہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ کیسا رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان انسان کا، کیونکہ اللہ انسان کی فطرت سے واقف ہے، جب بھی اس کو نعمت ملتی ہے شکر نہیں کرتا، اور اگر کبھی وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لی جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے، بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اگر انسان پہ کوئی مشکل کا وقت آیا تو اس کے ساتھ آسانی بھی ہے، لیکن اگر اس کو اللہ پاک کسی نعمت سے نواز دے تو فوراً ہی وہ ہوں یا جتنی ہی میری محنت تھی اس کا صلہ مجھے مل گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنے کی بجائے کچھ اور چیزیں جو ہے وہ کرنے لگتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسند کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ صبر کی جو روش اختیار کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، مغفرت انہی کے لیے۔ اب صبر کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہوگا۔ اب فیصلے ایسے نہیں کہا گیا کہ صرف نعمتوں والے فیصلے، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ پاک کے فیصلوں پر ہمیشہ مطمئن ہونے والا اس چیز کا پختہ ایمان ہے اس انسان کا کہ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، مصلحت ہے۔ آگے جو آیت ہے آیت نمبر 12، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح کے لیے کچھ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گئے ہیں کہ جس طرح سے مشرکین آل دا ٹائم کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں معجزہ لائیں، ہمیں کچھ دکھائیں، ٹھیک ہے، تبھی ہم آپ پہ یقین لائیں گے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنوے کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ خبردار کرنے والے ہیں۔
آپ باقی سب چیزوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں کہ اب یہ ایمان لائے، یہ ایمان نہیں لائے، یعنی آپ اپنا جو حجت ہے ان پہ وہ اپنی قائم کر دیجئے، اللہ کا پیغام ان سب تک پہنچا دیجئے۔ آیت نمبر 13 میں ہم جو چیلنج پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ یونس میں ہم نے دیکھا، سورہ اسراء میں موجود ہے کہ قیامت تک کا ایک چیلنج ہے کہ جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیم کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے جو آپ ہمیں سناتے ہیں یہ آپ نے خود ہی گھڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ چیلنج ہے، قرآن کریم میں درج ہے، اور یہ قیامت تک کا چیلنج ہے کہ کوئی بھی اگر یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے تو پھر ایسا ہی کلام جو ہے وہ لکھ کے لے آئے، ٹھیک ہے، کبھی کہیں کسی ایک جگہ پر سورت بنانے کا کہا گیا ہے، کسی ایک جگہ پہ 10 سورتیں، ٹھیک ہے، کسی جگہ پر پورا کلام ہے۔ بہرحال یہ جو چیلنج ہے یہ کوئی پورا کر نہیں سکتا، بھلے سے وہ کسی کو بھی مدد کے لیے بلا لے اللہ کے سوا، کیونکہ جتنے بھی مددگاروں کو بلائے گا تو اس کو کبھی بھی اس کا یہ چیلنج یہ پورا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو ساتھ میں آیت نمبر 14 میں اس کا جواب بھی دے دیا گیا، تو کہ اگر تو تم یہ دیا گیا چیلنج پورا کر سکتے ہو تو لے آؤ، اگر نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں تسلیم خم ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دینا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ آیت نمبر 15 ہے، بہت ہی الارمنگ آیت ہے، یہاں پہ ہم سبھی لوگوں کو جو دنیا کی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، دنیا کی کو کمانے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا آسائش مل جائے، دنیا میں ہمارا مال و متاع بن جائے، ہمیں گھر چاہیے، ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے عیش و عشرت کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں دنیا بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہاں پہ فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو دنیا کے ہی طالب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ دینے میں کبھی بھی جو ہے وہ انصاف کا جو ایک پیرامیٹر ہے اسے نہیں ہٹیں گے، اللہ پاک پورا پورا بدلہ دیں گے، لیکن اگر یہاں پہ کسی کو پورا پورا دنیا میں ہی مل جاتا ہے تو یہاں پہ الارمنگ آیت اس لیے ہے کہ پھر آخرت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 16 میں اس چیز کو بتایا گیا ہے کیونکہ اس نے سب کچھ دنیا میں پا لیا تو جو کچھ بھی اس کے اعمال ہوں گے وہ ساری کمپنسیشن تو ہو گئی نا، تو روز محشر وہ خالی ہاتھ لے کے بیٹھا ہوا ہوگا انسان۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں اللہ کی معرفت والا جو انسان ہوگا جو ایمان لے آئے گا، ٹھیک ہے، یقین کرے گا، اللہ سے واقف ہو جائے گا، لیکن جو انکار کرنے والا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہو سکے گی اور پھر کیا ہوگا، اس کو جہنم ہی ملے گی۔ آیت نمبر 18 میں ظالم کہا گیا ہے ایسے انسان کو جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، اللہ کی طرف منسوب کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو جھوٹ منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی کوئی بھی بات خود سے بنا کر اور پھر اس کا جو وہ ہے کہ کلام کرنے والا یا حکم ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ایسا کہنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جس طرح سے لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں، اب یہ فتنہ حال ہی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کسی عورت نے یہ جو ہے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں اور میں نبوت کے کسی درجے پہ فائز ہوں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا، تو کبھی جو ہے اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسے احکام پہ عمل کرنے لگتے ہیں جن کو وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ منسوب کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا تبھی تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بڑی پیشی جب لگے گی نا تو یہ ساری چیزیں بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور یہ اس سے ہم سب کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ایسی سبھی چیزیں منسوب کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کسی بھی گروہ سے کسی بھی ایسے جو ہے لوگوں میں شامل کبھی نہیں فرمائے، آمین سم آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے کہ جو حق کی تعلیمات دینے والے جو ایک طریقہ کار ہے، لوگ اس کو جان بوجھ کر سنتے ہیں، جو لوگ آخرت سے منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جان بوجھ کر سنتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی جو ہے نا وہ تلاش کر سکیں کہ اس میں کوئی اور بات ہو کہ ہمیں اس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اللہ وہ اس طرح کی بات کیسے کر دی، ٹھیک ہے، جس میں اسے ہم کہتے ہیں ورڈ یوز ہوا ہوا ہے کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جن کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کہ یہ ایک اعتراض بنا کر کہ لوگ جو ہے اس راستے کو اختیار نہیں کریں۔ تو آیت نمبر 20 میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آخرت کا عذاب کا وقت آئے گا تو اپنے حمایتیوں کو بلائیں گے جن کو یہ لوگ فالو کرتے تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، لیکن ان کے لیے جو عذاب ہے وہ دگنا کیا جاتا رہے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے بالکل ہی اندھے اور بہرے کی مثال دی گئی ہے، اندھے اور بہرے
اندھے اور بہرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آنکھیں نہیں رکھتے ہوں گے یا پھر ان کے کان نہیں ہوں گے. اب یہ والی صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں کو نہ تو سننے کی حیثیت سے سنتے ہیں تاکہ عمل نہ کر سکیں، اور نہ ہی دیکھنے کی نیت سے، وہ ایمان لانے کی نیت سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو تبھی ان لوگوں کو اندھے اور بہرے کہا گیا ہے. آیت نمبر 21 میں جو من گھڑت معبودوں کو، جو لوگ جن کی پیروی کرتے رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ان سے دور ہو جائیں گی اور اس کے بعد ان کے کسی کام نہیں آئیں گی. آیت نمبر 22 میں آخرت کا خسارہ بیان کیا گیا ہے. obviously سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ انسان خالی ہاتھ رہے اور پھر جہنم کے لیے جو ہے وہ کنسیڈر کر لیا جائے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جیسے ہی جہنم کا تذکرہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اعمال والے جو مومن لوگ ہیں ان سب کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. تو آیت نمبر 22 میں جنت کا تذکرہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور جو نیک عمل کریں گے. آیت نمبر 24 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں اور پھر اس کے بعد جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اب اگر ان کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے، تو یہ کبھی بھی ایک برابر نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کسی بھی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. آگے ہمارے جو ہے یہ والا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے. ہمارے جو پچھلی ہم لوگ سوراز میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ رسول مبعوث کیے گئے تھے کچھ قوموں پر، اور توقید کی کہ وہ شرک نہیں کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور پھر سیدھے راستے پہ چلیں. لیکن یہاں پہ جو لوگ تھے، قومیں تھیں، انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، اور پھر وہ قومیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دی گئیں، وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں. تو یہاں پہ ہم سمری دیکھ لیتے ہیں. یہ سارا جو قرآن کریم کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا ہے. یعنی کہ سمری میں یہاں پہ بیان کر دیتی ہوں. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے. انہوں نے 950 سال تک جو ہے دین کی تبلیغ کا کام کیا، لیکن بہت ہی کم لوگ ان پر ایمان لائے، اور وہ لوگ روایات میں 80 بتائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پوری قوم ہلاک ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے بعد جو ہے انہی سے اگلی جو ہے نسلیں چلی ہیں. ان کے بیٹوں کے جو ان کے بیٹے تھے جو بچ گئے تھے اس طوفان سے، ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے قوم عاد اس کے بعد آئی. قوم عاد کا علاقہ جو ہے وہاں پہ بھی رسول بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اس کے بعد یہ والی قوم بھی عذاب الہی کا مستحق ہو گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام اپنا جو، کیونکہ ان کو جو ایمان والے لوگ تھے وہ سارے جو ہے وہ بچا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ آتا ہے. قوم سمود کے بعد قوم صالح ہے ان کا، ٹھیک ہے. حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے. اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی مستحق ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. یہ جو پورا تذکرہ ہے یہ ہمیں اگلے جتنے بھی رکوع ہیں سورہ ہود کے، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیٹیلز اس کی ملتی رہیں گی. لیکن ان سب واقعات کی قرآن کریم میں تکرار ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ واقعات کی تکرار کی جاتی ہے تو لازماً اس سے کچھ نہ کچھ ہم ہدایت کے لیے اپنے لیے سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو رکوع ہے اگلا وہ ہے آیت نمبر 25 سے لے کے 35 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، جس میں ہم پہلا واقعہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی قوم کی طرف. تو یہاں 25 آیت میں انہوں نے دعوت کا کام جو ہے وہ کیا. آیت نمبر 26 ہے انہوں نے شرک سے روکا. آیت نمبر 27 میں اب قوم کی جو روش ہے، جو ان کے سردار ہے، وہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی اسی طریقے سے جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کیا اسپیشلٹی ہے آپ میں، ہمیں آپ بالکل ایک عام انسان نظر آتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کے جو فالورز ہیں وہ بھی سٹیٹس میں بڑے ہی لو ہیں. اب لوگ کیسے، جس طرح سے نادار ہوتے ہیں لوگ، مفلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، غریب ہوتے ہیں، جس طرح سٹیٹس کا ایک ڈفرنس ہمیشہ سے رہتا ہے. تو سردار جو تھے وہ سارے کہتے تھے کہ ہم آپ پہ ایمان لے آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لیول ہے وہ ہمارا ایک ہو جائے، اور ہمیں جو ہے کوئی اٹریکشن ایسی نظر نہیں آتی ہے. لیکن یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی جو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ان کو کہ اب آپ میرے کیریکٹر سے بہت اچھے سے واقف ہیں، میرا اخلاق، میرا کردار سبھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک رسالہ کا منصب جو ہے وہ دیا گیا ہے، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے.
تو ابھی یہاں پہ میں تم لوگوں کے پاس جو ہے یہ جو پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مال و دولت سے نواز دو یا کچھ بھی، کوئی اجر میں تم سے طلب نہیں کر رہا ہوں۔ میں اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 میں وضاحت کی گئی ہے مزید کہ اگر تم لوگوں کے کہنے پر یہ جو اللہ تعالیٰ کے فالوورز ہیں، یعنی اللہ کا پیغام سن کے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں، اگر میں ان کو ہٹا دوں، ان کو اپنے پاس سے بھگا دوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ اور پھر یہ بھی انہوں نے آیت نمبر 31 میں حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا، کنوے کیا کہ میں نے کبھی جو غیب کا میرے پاس علم ہے یہ بھی میں نے کلیم نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر میری بات سنو گے تو میں تمہیں بھی کمپنسیشن دوں گا اس کی۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اتنی ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے، اور اگر میں ان سب پہ پوری طریقے سے نہیں کاربند ہوں گا اور میں عمل نہیں کروں گا اور تم لوگوں تک پیغام نہیں پہنچاؤں گا تو میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اب قوم کے لوگ پھر بھی بول رہے ہیں کہ اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ عذاب آ سکتا ہے ایسے لوگوں پہ جو کہ میری دعوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہے آگے سے وہ کر رہے ہیں کہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ ہم سے، اور جو عذاب کی آپ ہمیں وعید بتا رہے ہیں یہ ساری دھمکیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تو عذاب آنا ہے تو پھر عذاب لے آئیں، یعنی کہ یہ ڈھٹائی کی ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ جو ہے عذاب سے ڈر نہیں رہے ہیں بلکہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم پہ عذاب آ جائے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے آیت نمبر 34 میں یہ چیز کنوے کی ہے کہ میں بہت اچھے سے تم لوگوں کو نصیحت کر چکا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ چیز کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شاید تمہاری گمراہی کا ہی فیصلہ کر چکا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہیں چلتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی اس تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو پھر کا مطلب ہے کہ وہ خود فیصلہ کر چکا ہوتا ہے انسان کہ میں نے صراط مستقیم پر نہیں چلنا، اور پھر اللہ کا بھی یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ انسان سیدھے راستے پر چلنے والا نہیں ہے، اب یہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 35 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا گیا، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی وحی کر کے بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سنانے کے بعد تسلی ہے کہ اگر تو مشرکین مکہ آپ کو بھی اسی طریقے سے جھٹلا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں مجنوں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ واقعہ سننے کے بعد دیکھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام کوئی لے کر آیا دنیا والوں پر تو انہوں نے ایسے ہی سارا جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ رہا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ قوم نوح کی کیا ہٹ درمی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بندگی کی دعوت دی، قوم کے سرداروں نے ان کی رسالت کے دعوے کو جھوٹا کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ کی پیروی کرنے والے معاشرے کے کمتر اور گھٹیا لوگ ہیں، لہٰذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اپنے کیریکٹر کے بارے میں بتایا کہ میں پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہوں، اللہ کی طرف سے میں چن لیا گیا ہوں، اور پھر اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا، تو میں تمہارے کہنے پر ان جو فقراء جو لوگ ہیں، یہ جو درویش لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے دعویٰ کیا بیان کیا کہ اللہ کی رحمت کے جو میرے پاس خزانے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، میں انسان ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے جھٹلایا اور دعوت کا مذاق اڑایا اور عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے لے کے 49 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنوے کر دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب جتنی آپ نے تبلیغ کر لی، آپ اب پریشان نہیں ہو، بلکہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا رہا نہیں ہے، جتنے لوگ ایمان لا چکے بس وہی لا چکے۔ اب آیت نمبر 37 میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی بنانے کی پوری انسٹرکشنز دی کہ کیسے بنانی ہے، اور پھر جو یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ آپ نے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش وغیرہ نہیں کیجیے گا، یہ اب سب کے سب جو بھی ایمان نہیں لائے سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ اور یہ کہنے کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، آپ کی جو بیوی تھی، یہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ آیت نمبر 38 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کشتی کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی کشتی بنا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو جتنے بھی قوم کے لوگ تھے وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے،
کہ کشتی کو دیکھنے سے ہی ان کو فیل ہو رہا تھا کہ کوئی سمندر نہیں، دریا نہیں، اور یہ پانی میں چلنے والی ہی ایک جو ہے بنائی جا رہی ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے؟ تو مذاق اس لیے اڑاتے تھے. تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کنوے کیا ان کو کہ ابھی تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن عنقریب تم خود یہ مذاق کا حصہ بن جاؤ گے. اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اسی عذاب کا تذکرہ ہے. ان پر پانی کا عذاب آیا تھا، یعنی بہت بڑا سیلاب بھی ہول ہو سکتا ہے، جہاں مطلب پانی نے اپنا راستہ بنایا ہوگا اللہ کے حکم سے، اور پھر کیا ہوا، وہ چشمے کی صورت اختیار کر گیا، اور پھر پہ در پہ اسی طریقے سے پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چشمے تھے وہ مزید پیدا کر دیے. اور پھر بارش کے لیے بھی انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ اب بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. اب کیا ہوا کہ جب اتنی بارشیں بھی ہوئی، زمین میں بھی پانی اگلا، تو بہت بڑا جو ہے سیلاب آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ سب لوگ، جتنے بھی لوگ ایمان لائے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سوار ہو جائیں، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ جانداروں کے جوڑے بھی ان کو جو ہے انسٹرکشن دی گئی، وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھ لینے ہیں. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے آیت نمبر 41 میں کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا، کیونکہ اللہ ہی چاہتا ہے جب تو یہ کشتیاں، یہ جو پرندے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی سمت پہ چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ سب چیزیں بالکل بھی اپنی یہ جو مقررہ حرکت ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ بے شک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب کشتی چلنا سٹارٹ ہوئی، اور پھر یہ ایک راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ابھی جو ہے وہیں پہ پانی میں ہی ہے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ وہ سوار ہو جائے، کافروں کے ساتھ نہیں رہے، اور بیٹے نے جو ہے وہ کشتی پہ نہیں سوار ہوا، بلکہ اس نے یہی بتایا کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا. لیکن پھر ایک موج آئی اور وہ بھی اس میں غرق ہونے والوں میں سے غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس میں مرضی شامل نہیں تھی. آیت نمبر 44 میں تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد جب یہ پورا عذاب آ گیا، تمام لوگ ہلاک ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی کو جذب کر لے، بارشوں کو بھی حکم دے دیا. کشتی جو ہے وہ ایک پہاڑی ہے جس کا نام جودی پہاڑ بتایا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جودی پہاڑ آذربائیجان اور ترکی کی سرحد کی جو ایک پورا پہاڑی سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی ایک پہاڑی ہے. اور یہ کشتی جو ہے وہاں پر جب رکی ہے، اور پھر یہ جتنے بھی اہل ایمان تھے یہ سارے جو ہے یہ بچ گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے تذکرہ کیا کہ میرا بیٹا تو میرے خاندان میں سے تھا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کنوے کی آیت نمبر 46 میں کہ اس کے اعمال صحیح نہیں تھے. اگر اس کے اعمال صحیح ہوتے تو وہ آپ کے ساتھ ہوتا، اور ایسی کسی چیز کا انسان اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ لا علم ہے، اور کبھی بھی اللہ کے حکم کے آگے جذبات کی اہمیت نہیں ہے. آیت نمبر 47 میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ پاک نے اگر رحم نہ فرمایا تو جس پر رحم نہیں فرمایا جاتا اوبیسلی وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 48 میں جب اگلی جو امتیں آئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ ان کی اولاد میں جیسے 3 بیٹے تھے ان کے، اور پھر یہ جب مختلف علاقوں میں پھیل گئے، پھر ان سے نسلیں آگے بڑھی، پھر بہت سارے جس طرح سے لوگ ہوتے ہیں، قومیں آباد ہو جاتی ہیں، تو اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جتنی بھی اگلی قومیں ہوں گی وہ انہی کی اولادوں میں سے ہی آئیں گی. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. تو یہ ساری چیزیں آیت نمبر 49 میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام چیزیں آپ کو کنوے کی جا رہی ہیں، کہ اس سے پہلے کیونکہ آپ ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے. یہاں پہ ہم نے رکوع نمبر 4 مکمل کیا ہے، جس کا ٹائٹل ہم نے مجرم اولاد کا نیک والد سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پڑھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا کہ اب قوم کا مزید کوئی بھی انسان ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا. پھر کشتی بنائی گئی، کشتی میں سب لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا، زمین اور آسمان دونوں سے پانی آیا اور سیلاب کی صورت اختیار کر گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھی اور کچھ جانوروں کے جوڑے وہ کشتی میں رہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، کشتی میں محفوظ رہے یہ لوگ، باقی تمام جو قوم تھی وہ پانی میں غرق ہو گئی. پھر جو اگلی قومیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 4 بیٹوں میں سے ایک تو کافر تھا جو کہ غرق ہو گیا، اور جو باقی کے 3 بیٹے تھے ان سے اگلی نسلیں وجود میں آئیں. اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک کی اس میں آیات ہیں. ان آیات میں ہم اگلی قوم کا تذکرہ پڑھیں گے
جس کو قوم عاد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جو شرک سے بچنے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کا معبود ہونے کا جو ایک حقیقت ہے وہ سامنے رکھی ہے، لیکن لوگوں نے جھٹلایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ اب دوبارہ سے حضرت ہود علیہ السلام کا بھی وہی ایک طریقہ کار تھا، دعوت دی، لوگوں نے جھٹلایا، انہوں نے قوم کے لوگوں کو بتایا کہ مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، بلکہ میں آپ کے فائدے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ سے رجوع کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ پاک دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کی نعمتیں آپ لوگوں کو عنایت فرمائے گا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے کہا آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ سچے ہیں، اور ہم یہ جتنے بھی ہمارے معبود ہیں ہم ان کو بالکل آپ کے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہیں جو ہے ان کی جو نافرمانی ہے اور ان کی زبان درازی ہے یا گستاخی کہہ سکتے ہیں، وہ اس قدر تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے قوم کے لوگ کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اسی کی سزا کی وجہ سے ہی آپ کا جو ایک دماغی توازن ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ وارن کیا کہ میں اس شرک سے بالکل بری ہوں، بیزار ہوں۔ اور آیت نمبر 55 میں ان کو جو ہے ان کے حال پر چھوڑنے والا تذکرہ ہے کہ جو کرنا ہے کرو، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور جتنا تم لوگوں کا بس چلتا ہے تم کرو۔ یعنی اللہ کی گرفت سے تم لوگ بچ نہیں سکتے ہو، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ عدل والانصاف پر مبنی ہے، اور اللہ کا جو راستہ ہے وہ سیدھی راہ والا راستہ ہے۔ اگر تم انکار کرنے والے بنتے ہو تو پھر تم نہ تو میرا کچھ بگاڑ لوگے نہ ہی اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ پاک جب چاہے قوموں کو نیست و نابود کر دے اور پھر ان کے بدلے میں نئی قوم لے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کنوے کر دی گئی قوم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ آیت نمبر 58 میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ صرف اہل ایمان ساتھی اور حضرت ہود علیہ السلام یہ باقی رہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور باقی سبھی لوگوں کو جو ہے ہلاک کر دیا گیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور یہ لوگ جو ہے دنیا میں لعنت کے مستحق ہوئے اور آخرت میں بھی، اور ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار جو ہے وہ آئی۔ یہاں پہ ہم نے رکوع اپنا جو کمپلیٹ کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ حق کو جھٹلانے کا برا انجام ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بشارت بھی دی کہ میری بات مان لو، سیدھے راستے پہ چلو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں گی تم لوگوں پہ، تمہاری قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن قوم نے ان سب باتوں کو جھٹلا دیا اور الٹا کہا کہ ہمارے معبودوں کی وجہ سے آپ پر کوئی برے اثرات ہونے لگے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اب یہ فرما دیا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق کی بات پہنچا دی ہے، اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ان پر عذاب آ گیا اور وہ لوگ برباد ہو گئے۔ اگلا رکوع ہم سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 61 سے لے کے 68 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی، یعنی کہ توحید کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور یہاں پہ لوگوں نے وہی والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کہ ہم آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، بظاہر تو آپ بڑے آئیڈیل تھے ہمارے لیے، لیکن ابھی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ہم لوگ جو ہے شرک سے انہوں نے بیزاری شو کی، توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ جھٹلاتے رہے کہ ہم جو ہے اب آپ کے بارے میں بھی مشکوک ہو گئے ہیں۔ لیکن اب حضرت صالح علیہ السلام نے کلیئرلی ان کو بتایا کہ میرا کیریکٹر پہلے بھی تم لوگوں کے سامنے تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ رسالت والا معاملہ بھی ہو گیا، میں نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا، ٹھیک ہے، میں اب تم لوگوں کی باتوں میں اگر آ گیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، تو پھر میں بھی ظالموں میں سے یا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے کہ یا تو میں تمہاری امیدوں پر پورا اتروں یا پھر اپنی آخرت کی فکر کروں۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں معجزہ دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں کہ آپ اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ قوم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جو اونٹنی ہے وہ بصیرت کے لیے دی، ایک پہاڑ سے اونٹنی جو ہے وہ واقعہ مطلب ایک معجزہ کے طور پر آ گئی، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اس علاقے میں سبھی لوگوں کو وارن کیا کہ اس کو کسی بھی بری نیت سے نہیں دیکھنا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ تم لوگوں پر عذاب آ جائے گا۔ لیکن ابھی قوم کے جو لوگ تھے
کیونکہ ڈھٹائی پہ اترے ہوئے تھے، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اونٹنی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دن کے کا جو ہے ان کو ایک گیپ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، 3 دن کے بعد تم سب لوگوں پر ایک بہت ہی ہولناک عذاب آ جائے گا۔ اب ایک چنگھاڑ کا تذکرہ کیا گیا ہے آیت نمبر 67 میں، یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہے، یعنی یہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایسے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے کہ جیسے کبھی یہ علاقہ بسا ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ ہم نے یہ رکوع مکمل کیا ہے جس میں ہم نے قوم سمود کی بربادی کی داستان دیکھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور ان کو روکا کہ یہ جو آباء و اجداد کے من گھڑت معبود ہیں ان کو چھوڑ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی معجزہ دکھایا، نشانی کے طور پر قوم کو ایک پہاڑ سے اونٹنی برآمد کی، انہیں خبردار کیا گیا کہ اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، لیکن قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور 3 دن کے بعد یہاں پہ عذاب آ گیا۔ یہ چنگھاڑ تھی یا کوئی زلزلہ تھا واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 69 سے لے کے 83 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام آپس میں چچا بھتیجے کا ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی تھوڑا سا یہاں پہ تذکرہ ہے کیونکہ ان کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ انہیں ایک قوم پر مبعوث کیا گیا تھا، عمورہ اور سدوم کی جو بستیاں تھیں وہاں پر بھیجا گیا تھا رسول کے طور پر، اور انہوں نے بھی ایسے ہی دعوت کا کام کیا۔ تو یہاں جو آیات ہیں یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے جو فرشتے بھیجے عذاب کی وعید سنانے کے لیے، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آیت نمبر 69 سے ہم دیکھتے ہیں یہ تذکرہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی روپ میں آئے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان کی میزبانی کے لیے بچڑا ذبح کرنے کے بعد ان کے سامنے بھون کر پیش کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جو مہمان ہیں نہ تو یہ کچھ کھا رہے ہیں اور ان کا سٹائل بھی کچھ اجنبی سا ہے، تو اندر انہوں نے دل میں اس چیز کا خوف محسوس کیا، لیکن فرشتوں نے پھر بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت سارہ کا تذکرہ ہے آیت نمبر 71 میں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو ابھی تک اولاد نہیں دی تھی، اور جو ان کی دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو اولاد تھی ان کی، اور یہ حجاز میں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آباد کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ حضرت سارہ کو یہ سارا جو انہوں نے ایک سین دیکھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہو گئے ہیں فرشتوں سے، تو یہ اس بات پہ ہنسنے لگی، اور پھر یہاں فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک بیٹے اور پھر ان کے پوتے کی بھی ساتھ میں ہی خوشخبری دی۔ بیٹے کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پوتے جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور ہم نے پہلے ہی یہ تذکرہ پڑھا کہ اولاد یعقوب کو ہی بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سارہ کو جب یہ خوشخبری ملی تو یہاں کیونکہ عرصہ ان کو کافی ہو چکا تھا اور یہ سمجھتی تھی کہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں اور شاید اب مجھے کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، تو بہت تعجب کا اظہار کیا انہوں نے کہ کیا اس عمر میں مجھے بچہ ہو جائے گا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر جو ہے فرشتوں نے ان کو کنوے کیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یعنی تعجب کرنے کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور پھر دعا کا تذکرہ ہے، انہوں نے دعا دی کہ اللہ کی رحمتیں ہوں نبی کے تمام گھر والوں پر اور برکتیں ہوں۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو مہمان تھے، یعنی انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے روپ میں ہی بھیجے ہیں، تو انہوں نے ان کا جو اطمینان میں آ گئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنا جو ہے ایک معاملہ ان کے ساتھ ڈسکشن سٹارٹ کر دی، کیونکہ یہ چیز انہیں کچھ جو ہے اس پہ پریشانی فیل ہو رہی تھی کہ اب جو قوم ہے اس پہ عذاب آ جائے گا، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ اس میں سے راس باز لوگ بھی ہوں گے۔ یہاں آیت نمبر 75 میں اللہ پاک نے بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز کو کہ وہ بردبار تھے، وہ نرم دل تھے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ مطلب یہاں پہ بہت حوصلہ افزائی والے جو ہے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر یہاں آیت نمبر
76 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اس بحث میں نہیں پڑے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ اس قوم کے لیے آ چکا ہے، اور جب اللہ پاک جس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو فرشتے تھے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ کیا ہوا ہم سبھی جانتے ہیں، پہلے کی جو ہماری سوراز ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ ہم جنس پرست تھے، یعنی یہ جو شہوت کے لیے مرد مردوں کا ہی رخ کرتے تھے، اور جو حلال رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرد اور عورت کا بنایا گیا ہے، میاں بیوی کا بنایا گیا ہے، یہ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ آیت نمبر 78 میں یہی چیز بتایا گئی ہے کہ جیسے ہی فرشتے آئے، اب یہ بہت خوبصورت جو ہے مردوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا قوم لوط کی طرف، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو جو یہ لوگ تھے کیونکہ پہلے ہی بدکار تھے، یہاں پہ وہ مرد جو تھے یہ اسی گندی نیت سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھی لے آئے، لیکن یہاں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بالکل جو کلیئر حلال راستہ ہے وہ بتایا کہ میری بیٹیاں ہیں، اب یہ قوم کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کہ ایک جائز طریقے سے نکاح کے طریقے سے حلال رشتہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہو آپ، لیکن میرے مہمانوں کے بارے میں جو ہے مجھ سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہ کرو کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا یا تمہارے لیے ریلیکسیشن دکھاؤں گا۔ یہاں پہ اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی ہے، ساتھ میں پکارا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے کہ پوری قوم میں کیا کوئی ایک بھی انسان نہیں ہے جس کا جو اچھے کردار کا مالک ہو، جو ان سب لوگوں کو بے حیائی والے معاملات سے روکے۔ اب یہاں ان کی ایک ایسی سچویشن ہو گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی وجہ سے بہت زیادہ کانشیس ہو گئے تھے کہ ایک تو یہ لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ نہیں رہے، بے حیائی کے کاموں سے رک نہیں رہے ہیں، اور پھر جو ہے یہاں پہ زور آزمائی کرنے لگے ہیں کہ جس طرح آیت نمبر 79 میں ہمیں ملتا ہے کہ بالکل ہی انہوں نے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھا کہ آپ اس ادھر ادھر کی باتیں نہ کیجئے، یعنی حیل و حجت سے پرہیز کریں، ڈائریکٹ اپنا مطالبہ سامنے رکھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر ایک سہارے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کہ مطلب کاش میرے پاس کوئی سہارا ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو سہارا ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، لیکن شاید یہاں پہ وہ کسی انسان کو طلب کر رہے تھے کہ کوئی ایسا انسان تو ہوتا جو میرے ساتھ مل کے ان سے مقابلہ کر سکتا۔ اس کے بعد یہاں پہ فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اطمینان رکھیے، بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے رات کے آخری حصے میں آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی حصہ رات کا ان کو انڈیکیٹ کر دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیوی پہ بھی وہ مصیبت آئے گی جو سب پہ آنے والی ہے، کیونکہ جو بیوی تھی ان کی قوم کے جو گنہگار لوگ تھے ان کا تعاون کرتی تھی۔ تو یہاں ہم نے یہ سیکھا کہ گنہگاروں کا تعاون کرنے والے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو وقت تھا مقرر کردہ وہ وقت آ گیا، اور پھر کیا ہوا کہ ساری جو بستیاں تھیں وہ اوپر نیچے تباہ و برباد ہو گئی، ان سبھی لوگوں پر کنکریوں کی بارش برسائی گئی تھی، اور یہ بہت ہی سخت قسم کی کنکریاں تھیں، اس میں زلزلہ ہے، دھماکے کا تذکرہ آتا ہے، یہ تمام جو پوری قوم تھی یہ پتھروں کے اندر دفن ہو گئی تھی، اور اسی طریقے سے نیست و نابود ہو گئی تھی، اور ظالموں کے لیے یہی جو اجر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسائیڈڈ کردہ تھا۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو رکوع ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہم جنس پرستی کی عبرتناک جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زوجہ کو بشارت دی گئی کہ اللہ پاک ان کو ایک بیٹا عنایت فرمائیں گے، اور پھر اس بیٹے میں سے ایک پوتا عنایت فرمائیں گے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہی فرشتے پہنچے، یہ لوگ جو ہم جنس پرست تھے ان لوگوں نے لڑکوں کی آمد میں بہت خوش ہو گئے، اور انہوں نے بدکاری سے برے جو فعل کی نیت سے جو ہے ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پہ بہت زیادہ مطلب ان کو گھبراہٹ تھی، لیکن فرشتوں نے تسلی دی کہ آج رات آپ نے ان بستیوں سے نکل جانا ہے، لیکن آپ کی بیوی پیچھے ہی رہے گی، کیونکہ وہ اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اس فاسق قوم کے ساتھ ہیں۔ اب قوم پہ عذاب آ گیا، بستیاں برباد ہو گئیں، پتھروں کی بارش ہوئی، اور یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک کی اس میں آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو تذکرہ ہے وہ اگلی قوم ہے، قوم مدین۔ یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، آیت نمبر 84 میں یہ چیز درج کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے بھی اللہ کی بندگی کی دعوت دی، اور ساتھ میں شرک کے علاوہ ان لوگوں کا ایک اور بہت بڑا گناہ تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یہ لوگ تجارت کرتے تھے
اور تجارت کا مطلب جہاں پہ یہ علاقہ تھا ایک بہت زیادہ ایک شاہراہ تھی، یعنی کہ تجارت کی مرکز کے طور پر، تو خوشحالی تھی یہاں پہ، اور لوگ جو ہے تجارت کی غرض سے اس علاقے کا سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ لوگوں میں ایک بہت بری یہ چیز تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ خوشحال ہو جائے۔ یہ ایک شارٹ کٹ سمجھتے ہیں لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور پھر لوگوں کو کہ جس طرح سے تجارتی قافلے گزرتے ان کو روک کے ان کو لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا ایک شارٹ کٹ تھا کہ ہم مالا مال ہو جائیں دنیاوی مال سے۔ تو یہاں پہ حضرت حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو وارن کیا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، جتنا بھی تجارت میں تمہارے لیے نفع ہوتا ہے وہی تمہارے لیے حلال ہے اگر تم مومن ہو تو۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں نے اللہ کا یہ سارا پیغام تمہیں پہنچایا ہے، تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کا یہ معاملہ ہوگا، میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کیونکہ میں صرف تمہیں سمجھا سکتا ہوں۔ اب قوم کے لوگ ان کو آگے سے ان کی نماز کو کرٹیسائز کرنے لگے، اور کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کریں؟ یہ وہی طریقہ کار ہے جو انفارچونیٹلی آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہم آباء و اجداد کی طریقے کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور پچھلی قوموں کا بھی یہی قصور تھا۔ اور ہم جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ قرآن میں موجود ہے، جو حدیث میں موجود ہے، جو ہماری سنت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمارے لیے ثابت چیزیں ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، بس اسی کی پیروی کرتے رہے۔ تو اس قوم کا بھی یہی ایک مرض تھا، انہوں نے جھٹلایا، اور پھر اس کے بعد تنزیہ لعنت ملامت بھی کی کہ بڑے نیک نظر آتے ہو، یعنی کہ یہ سارا ایک طنز تھا، اور ان کا اس کے لیے ایک مذاق اڑانے والا اسٹائل تھا۔ لیکن بہت ہی ثابت قدمی سے علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر میں پہلے بھی ایک اچھا انسان تھا، تم نے مجھ پہ پہلے بھی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو میں خود بھی ایک اگر نیکی کی راہ پہ چلتا ہوں تو میں چاہتا ہوں تم لوگوں کو بھی میں نیکی کی راہ پہ چلنے کا ہی مشورہ دوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اللہ نے مجھے بھی توفیق اسی چیز کی دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توکل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بھی جو تذکرہ ہے اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اب جو یہ جو قوم ہے ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ پچھلی قوموں کے بارے میں بھی سنو، کیونکہ روایات موجود ہوتی ہیں، اور یہ اتنا کوئی بہت بڑا ڈیوریشن نہیں ہے کہ بہت ہزاروں سال کا ہو، بلکہ کچھ 100 سال کے بعد، جیسے کہ 200 سال کے بعد جو ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کا جو روایات میں ملتا ہے ڈیوریشن، وہ بس اتنا ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ عذاب کے بارے میں، اور پھر جن قوموں پر عذاب آیا، ٹھیک ہے، تو ان کے ایون جو کھنڈرات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے یہ قوم سمود کے لوگ پتھروں کو توڑ پھوڑ کر کے اور ان سے محل بنایا کرتے تھے، تو آج بھی ان کے محلات جو ہے وہ سیٹلائٹ سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ تذکرہ بھی کر دیا گیا کہ پہلے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے، اب بھی تم لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے، اللہ سے توبہ طائب کر لو، اللہ سے رحمت کی امید کرو۔ لیکن یہاں پہ آیت نمبر 91 میں قوم کی ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو دین کی باتیں تم مجھ سے کر رہے ہو، تم ہم سے، تو یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے اپنے جو ہے ایک دل کی بات کی کہ اگر تو تمہارے ساتھ تمہاری فیملی نہیں ہوتی، یعنی سپورٹ نہیں ہوتی، تو ہم تمہیں ختم کر چکے ہوتے، سنسار کر چکے ہوتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خاندان سے۔ اب اللہ کے حکم کو تم لوگ بالکل ہی اگنور کر رہے ہو، لیکن اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے ہر چیز۔ تو پھر اس کے بعد وہی لاسٹ وارننگ ہے قوم کو آیت نمبر 93 میں کہ تم لوگ جو کر سکتے ہو کرو، لیکن میں بھی جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں بھی کروں گا، یعنی جو چالیں چل سکتے ہو تم لوگ چلتے رہو، لیکن تم لوگ جان لو گے کہ اگر عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں بتایا گیا کہ ہمارا حکم آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور صرف ایمان والے جو لوگ تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سارے جو ہے وہ بچ گئے، لیکن سارے کے سارے ظالم جو ہیں ان کو ایک زبردست کڑک نے آ پکڑا، ہولناک ایک چیخ تھی جس کو سورہ اعراف میں اس کو زلزلہ بھی کہا گیا ہے، یعنی اس قوم پہ ایسا عذاب آیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، نیز و نابود ہو گئے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ قوم شعیب کا جو تذکرہ ہے وہ ہم نے پڑھ لیا، حرام خوری
کا جو انجام ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ توحید کی دعوت دی حضرت شعیب علیہ السلام نے، قوم نے شرک سے بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا، شرک کو بھی ناپ تول میں بھی کمی کی، مسافروں کو بھی لوٹا، اور دعوت کو بھی انہوں نے تکبر سے ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اگلا رکوع ہے 96 سے 99 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو تورات کے ساتھ بھیجا گیا۔ پھر فرعون کا تذکرہ ہے، جس طرح سے فرعون کے اور اس کے ساتھ جو سردار تھے جن کی لوگ پیروی کیا کرتے تھے، تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا جیسے فرعون نے دنیا میں بھی اپنے لوگوں کو پیچھے لگائے رکھا اور ان کو غلط راستے پہ لے کے چلتا رہا، تو قیامت کے دن بھی ان سب لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو دنیا میں بھی یہ لوگ لعنت کے مستحق ہوئے، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے لیے لعنت ہے۔ اگلی جو آیات ہے آیت نمبر 100 سے لے کے 109 تک کی، اگلا رکوع یہ ہے رکوع نمبر 9۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ساری جو بستیاں تھیں جو تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ ان کے اپنے اعمال ایسے تھے۔ اور پھر جتنے بھی معبودوں کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے، یعنی کہ جو شرک کرتے تھے، ان کے جھوٹے معبود تھے، یہ سب ان کے کسی کام نہیں آ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئی تو اس کی پہلے پوری حجت ان کو قائم کی گئی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے اس کو ظلم نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ سب لوگ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بہت دردناک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو آخرت پہ پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ قیامت کا دن آئے گا، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو مدت ہے اس کو ایک وقت معین کہا جاتا ہے۔ وقت معین تک کے لیے ابھی ان سب چیزوں کو روک رکھا ہے، ٹھیک ہے، ابھی جب تک وہ وقت نہیں آتا، یہ عمل کا وقت ہے، یہ مہلت کا وقت ہے، اور جب وہ دن آ جائے گا، آیت نمبر 105 میں ہے، تو پھر کوئی بھی انسان کسی سے بات نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے، تو اعمال کی بنیاد پر یہاں پہ بائفرکیشن کر دی جائے گی، نیک بخت لوگ ہوں گے اور کچھ ہوں گے بدبخت لوگ ہوں گے۔ اب بدبخت لوگ اوبویسلی وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے دردناک ایسا عذاب ہوگا کہ چیخ و پکار کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ پاک بچا لے۔ اس کے بعد جنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 108 میں، کہ جنت میں جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ملنے والی یہ ایک ایسی عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ عذاب سے کون سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے رکوع نمبر 9 میں، ٹھیک ہے، کہ من گھڑت جو معبود ہوتے ہیں وہ کسی کو ہلاکت سے بچا نہیں سکتے ہیں۔ تو آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں کی تھی، بلکہ فرعون کی پیروی کی تھی، تو فرعون جہنم کے گھاٹ انہیں اتار دے گا، جیسے دنیا میں جو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے وہ سب جہنم میں بھی اس کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ نے جب ماضی کی قوموں کو ہلاک کیا، ٹھیک ہے، تو وہ سب اس سب کے لیے ڈیزرو کرتی تھی، جھوٹے معبود جو ہیں وہ ان کو ہلاکت سے نہیں بچا سکے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، بدبخت اور خوش نصیب۔ بدبخت جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور خوش نصیب جنت میں جائیں گے۔ اگلا رکوع ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 110 سے 123 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ بھیجا گیا، لیکن لوگوں نے اس پر بھی شک کیا، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے آیت نمبر 111 میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ہے وہ اعمال کے ایکول ہوگا، ٹھیک ہے، تو انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کو دیکھے گا کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا، اور اس کا بدلہ وہ ضرور پائے گا۔ استقامت کے لیے تلقین کی گئی ہے آیت نمبر 12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ نے بالکل ڈٹے رہنا ہے اور استقامت سے جو ہے وہ چلتے رہنا ہے، جو دعوت کا کام ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ آیت نمبر 113 میں جو ایک جو جھکاؤ والی کنڈیشن ہے، جس میں انسان کبھی کبھار اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف، کبھی اپنے رشتوں میں جو ہے وہ جھکاؤ والی ایک سچویشن ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ایک تنبیہی سٹائل میں بتایا گیا ہے کہ کبھی بھی فیور نہیں کرنی ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، ایسا کرنے والوں کو آگ پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ایسے انسان کی مدد نہیں کی جائے گی۔
اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے، صبح اور شام کی نماز، اور ساتھ میں تہجد کی نماز، یعنی کہ رات کی کچھ گھڑیوں سے مراد ہے تہجد کی نماز، اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز کلیئر کر دی گئی ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے ہی اس کا رابطہ قائم رہتا ہے، وہ کسی اور راستے پہ چلنے کے لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا، ارادہ بھی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے انسان نیکیوں میں ہی انڈلج رہے تو وہ برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، بہت ہی اہم ہدایت ہے یہ، کہ صبر کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں جو قوموں میں جو فساد مچانے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بچ جاتے ہیں۔ اوبویسلی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک اسائنمنٹ ہے کہ اچھائی کے راستے پہ چلو، برائی سے رک جاؤ، دوسروں کو بھی برائی سے روکو، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ پھر یہ چیز بھی بتائی گئی اگین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نمبر 117 میں کہ اللہ پاک کبھی بھی ظلم والا جو ہے ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ بستیاں جو ہیں خود ظالم تھیں، تبھی وہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ ہلاک کر دی گئی ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمام نوع انسانی ہے وہ ایک ہی امت ہوتی۔ اب جو قرآن و سنت کا جو معاملہ ہے اس میں تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 119 آیت ہے، اس میں کائنات میں جتنے بھی انسان تخلیق کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کے سانچے مختلف ہیں، چاہے وہ شکل و صورت کا معاملہ ہو، وہ مزاج کا معاملہ ہو، وہ آواز کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اب یہاں پہ کوئی بھی مختلف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعمال کا معاملہ ہے وہ صرف اسی کو ہی نوٹس کیا جائے گا، باقی تمام معاملوں کے علاوہ، کہ جہنم جو ہے وہ سرکش انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جن ہے، اور یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 120 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ آپ کو اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ استقامت جو ہے آپ میں پیدا ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، کہ جو حق کا جو کلمہ ہے وہی بلند ہوتا ہے، اور کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، فتح انہی کی ہوتی ہے جو کہ ایمان والے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ تو استقامت کے لیے یہاں پہ انسٹرکشن دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مخالفین کو یا مشرکین کو آپ نے یہ کنوے کر دینا ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہو کر لو میری مخالفت میں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا بس اسی کی آپ جو ہے انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سے ان میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں اللہ پر ہی توکل کرنی ہے، کیونکہ اللہ کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ ہود کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آخری جو رکوع ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عذاب سے کون کون سے لوگ بچ جاتے ہیں، جو حق پہ ڈٹے رہتے ہیں، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، اور کیونکہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں صبر کرنے والے لوگ۔ اور پھر یہ چیز بتائی گئی کہ قوموں کو ہلاک جن کو کیا گیا ان میں جو بھی نیک لوگ ہوتے تھے جو برائیوں سے روکتے تھے، تو ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے تھے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاکت سے بچا لیتے تھے۔ سورہ ہود کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہم سورہ یوسف دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ابتدائی رکوع ابھی دیکھیں گے، بعد کے جو اس کا جو باقیہ پورشن ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو پہلا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ایک تذکرہ ہے کہ کیسے ان کے جو حالات تھے، ٹھیک ہے، بچپن میں ان کے ساتھ کیسے ان کے بھائیوں نے چالیں چلیں، ان کے کیا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ تھا، انہوں نے کس طریقے سے صبر والے معاملات کیے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی کوالٹیز سے نوازا تھا، ان کو نبوت سے نوازا، ان کو حکمت عنایت فرمائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا رکوع ہم انشاءاللہ یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہترین بیان اس کو فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اگر ہم اس کو بالکل ایک سینز کی صورت میں دیکھیں تو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مائنڈ میں وہ سارا واقعہ چلتا رہے گا۔ یہاں پہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے پہلی آیات میں، پہلی دوسری آیت میں، کہ
ایک روشن کتاب ہے یہ، جس کو عربی زبان میں نازل فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ جو لوگ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب سے تھے، تو عربی جو لوگ تھے ان کے، وہ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے ایک بہترین بیان جو ہے وہ بتایا ہے ان کو، تاکہ ان سب چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ ماضی کا پارٹ تھی۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 4 سے واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اب یہ چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، مطلب جو ان کی بڑی بیوی تھی ان سے، اور باقی کے جو 2 بیٹے تھے وہ چھوٹے تھے ایج میں۔ تو یہاں اپنے والد صاحب کو جو ہے ایک واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ فوراً سے سمجھ گئے کہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نبوت سے سرفراز کریں گے، لیکن فوری طور پر انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبیہ کر دی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اس واقعے کا کوئی تذکرہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی سازش نہ کرنے لگیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تمہارا رب جو ہے وہ منتخب کرے گا کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، ٹھیک ہے، اور تمہیں تعویل الاحادیث سنائے گا، مطلب ایک علم ہے جس میں خوابوں کی تعبیر کو لیا گیا ہے، معاملہ فہمی کا ایک جو وہ ہے علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ وہ نبی تھے تو وہ یہ ساری جو خواب کی تعبیر ہے اس کو اچھے سے سمجھ گئے، اور انہوں نے بیٹے کو اچھے سے سمجھا بھی دیا کہ کسی کے سامنے آپ نے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ یہاں پہ رکوع اگلا جو سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 20 تک کی آیات اس میں شامل ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں کا جو ایک وہ واقعہ ہے، یہ مشرکین اکثر سوالات پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو کبھی روایات سے جو سوالات ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے، کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب لوگ فلسطین میں تھے، ٹھیک ہے، تو یہ مصر میں جب چلے گئے، ہم اس سورہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، تو مشرکین پوچھتے تھے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سارے جو آباء و اجداد ہیں حضرت یوسف کے، یہ سارے تو پیلسٹائن میں ہوتے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ پورا جو تذکرہ ہے یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنوے کر دیا۔ آیت نمبر 8 میں جو بھائی ہیں، 10 بھائی، ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ بہت حسد سا محسوس کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے کڑیل جوان ہیں، طاقتور ایک جماعت ہے، 10 بھائی ہیں، ہمارے والد کو ہم لوگوں پہ فخر ہونا چاہیے، جبکہ وہ جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، بالکل جو یہ غلطی پر ہیں والد ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ان کی جو ایک ہٹ دھرمی ہے اور ان کی خود غرضی ہے، اس کا جو سٹائل ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ والد کو کہہ رہے ہیں کہ غلطی پر ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے پلان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور پھینک آتے ہیں یا ان کو ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا جب حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہوں گے تو ہمارے والد کی امپورٹنس ہمیں مل جائے گی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم نیک بن جائیں گے، یعنی توبہ طائب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور شیطان کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان کوئی غلط کام کر لے تو اس کو بہت زیادہ پرووک کرتا ہے کہ ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو یہاں پہ ایک جو بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، سوتیلے بھائیوں میں سے، اس کا نام یہودا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بتایا گیا ہے، جیسے ایک شریف انسان بتایا گیا، سلیم الفطرت ہوتا ہے جیسے انسان، کہ اس کو، یوسف کو آپ قتل نہیں کرو بلکہ اس کو سین سے غائب کر دو اور کسی کنویں میں اس کو ڈالاؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اگر تم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہو، اب کیا کیا بھائیوں نے، پورا پلان ہو گیا کہ واقعی ہم یوسف کو جو ہے قتل نہیں کرتے لیکن ایٹ لیسٹ اسے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے پرمیشن لی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ آپ ہم پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں یوسف کے معاملے میں، ہم اس کے بہت خیر خواہ ہیں، ہم اسے ہمارے ساتھ جانے کی کل پرمیشن دے دیں تاکہ یہ بھی کچھ جو ہے تھوڑا باہر گھوم پھر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا خدشہ ظاہر کیا آیت نمبر 13 میں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اس کی اچھے سے کیئر نہیں کر سکو گے۔ آیت نمبر 14 میں جو ہے اب جب انہوں نے بھائیوں نے کنونس کیا کہ ہم خود اتنے طاقتور ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں اس کو کوئی نقصان پہنچے یا کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ آیت نمبر 15 میں اپنے پلان کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور پھر متفق ہو گئے کہ ہم نے اب جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ چھوڑ آئیں گے کسی کنویں میں۔
اب یہاں پہ کنویں میں منڈیر ہوتی ہے، تھوڑے سٹیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم ان کو بٹھا دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو کوئی بھی آتے جاتے قافلہ اگر کنویں میں اپنا ڈول ڈالے گا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائے گا، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے جو سین ہے اس میں آیت نمبر 16 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کے پاس سارے جو بھائی ہیں وہ روتے ہوئے آئے، انہوں نے ایک جو ان کی شرٹ تھی اس پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے اسے جو ہے کہا کہ بتایا کہ ابا جان ہم لوگ مصروف ہو گئے تھے، دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، اور جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے وہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہے تھے، تو جب ان کو نا بھیڑیے نے کھا لیا، مطلب ایک جھوٹا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھے سے معلوم ہو گیا کہ قمیض جو ہے وہ بالکل سالم ہے، پھٹی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ خون لگا ہوا ہے، تو یہ کچھ ایسا انہوں نے معاملہ کیا، اور سب کیونکہ 10 بیٹے ہیں اور وہ بھی جوان طاقتور، اور اب کیونکہ یہ بہک چکے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بہت کوئی بڑا انہوں نے غلط قدم بھی اٹھا لیا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ آیت نمبر 19 میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک قافلہ آیا، اور پھر انہوں نے جب اس میں کنویں میں ڈول ڈالا تو ان کو پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں سے باہر آ گئے، تو اب اس نیت سے انہوں نے ان کو اپنے پاس رکھا کہ ہم اس کو، یہ بہت خوبصورت ایک لڑکا ہے، جب ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں بہت اچھا اس کا جو ہے مال ملے گا، اچھے پیسے ملیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ پوری ایک جو ہے پلاننگ تھی، اللہ اس کے بارے میں اچھے سے پورے طریقے سے واقف تھے، ایون اللہ تعالیٰ کا یہ ارینجمنٹ تھا یہ سارا، لوگوں نے وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے مصر وہ پہنچے، اور انہوں نے بہت ہی تھوڑی سی قیمت پہ اس لیے اس ڈر سے بیچ دیا ان کو کہ کہیں ہم لوگ پکڑے نہ جائیں، کیونکہ یہ اپنی جو پرسنالٹی ہے، خوبصورتی ہے، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی نوازا ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، ہم نے اس رکوع میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے کس طرح سے سازش کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سین سے بالکل ہی دور کر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اب اگلا جو رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو غلاموں کا ایک منڈی ہوتی ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ انسانوں کو بیچ دیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو مصر کے ایک عزیز مصر تھا جو کہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا حکومت میں، اس نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کو خرید لیتا ہوں، اور شاید اس کی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس کو بیٹا بنانے کی خواہش ظاہر کی اور اپنی بیوی کو بھی یہ چیز کنوے کی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے مصلحت شو ہوتی ہے کہ ایک عزیز مصر جیسا، یعنی کہ ایک ایسے اعلیٰ منصب پر فائز انسان کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے، آبویسلی وہاں پہ یہ سیکھیں گے کہ کیسے معاملات کو طے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سارا ایک جو طریقہ کار دیکھیں گے لوگوں کا، کیسے وہ معاملہ فہمی ہوتی ہے لوگوں میں، ٹھیک ہے، تو تربیت کا ایک پوری طریقے سے انتظام کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جوانی کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم بھی عنایت ہوا، حکمت بھی عنایت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا ہی اپنا یہ سارا جو ہے وہ ارینجمنٹ تھا۔ یہاں پہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی، ویسے تو وہ ماں کی حیثیت سے تھی، لیکن ان کی سگی ماں تو تھی نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ وہ جو ہے فریفتہ ہو گئی۔ اب یہاں پہ اس خاتون کو عزیز مصر کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے پوری سورہ میں، اور لیکن لوگ جو ہے اس کو زلیخا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن زلیخا کا جو تذکرہ ہے وہ شاید کسی تورات میں یا کسی اور روایت میں موجود ہو، قرآن کریم میں اس کو عزیز مصر کے نام کی جو بیوی ہے نا اسی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی کہ دروازے اپنے جو ہے وہ بند کر دیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جو ہے اس کو انکار کیا، اس کے ارادے کی بالکل بھی، جس طرح سے عورت نے جو ارادہ تھا اس ارادے کو بالکل بھی اس کو پروموٹ نہیں کیا، اس کی طرف جو ہے بے حیائی کی نیت سے وہ آگے نہیں بڑھے۔ اب کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو ہے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے وہ آگے بڑھنے لگے اور دروازے کی طرف، کہ دروازے بند، دروازے جو ہے وہ کھل جائے، لیکن جو ہے عورت نے پھر بھی پیچھا کیا، یعنی وہ عورت اس کام کے لیے بالکل بہت ہی برے طریقے سے اکساتی رہی، ایون اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی وہ پیچھے سے پکڑی اور اس دوران وہ پھٹ گئی۔ اب جب دروازہ کھلتا ہے تو عورت نے دیکھا کہ شوہر جو ہے وہ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ اب عورت نے فوراً ہی اس چیز کا جو ایک گناہ کا جو ایک
وہ سزا کے طور پر کہ مطلب سزا اس آدمی کے سر پہ تھوپ دی جائے اور الزام لگانے کے لیے، تو فوراً ہی اپنی بات بدل دی کہ یہ جو لڑکا ہے اس نے مجھ پہ بری نگاہ ڈالی اور یہ مجھ پہ بری نیت سے اٹیمپٹ کرنا چاہ رہا تھا، یعنی مجھے یہی پھنسانا چاہ رہا تھا، آیت نمبر 26۔ لیکن یہاں پہ جو دوسرے لوگ تھے، جیسے عورت کے خاندان میں سے ہی کچھ کوئی ہوگا انسان وہاں پہ، اس نے گواہی دی کہ اگر تو اس انسان کی یہ قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوگی تو یہ گنہگار ہوگا، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوگی تو پھر یہ آپ کی بیوی جھوٹی ہے۔ تو واقعتاً قمیض پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی، اور جو عزیز مصر تھا وہ بھی اس فریب سے بہت اچھے سے واقف ہو گیا، اس کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے بیوی کو کہا کہ اللہ کے حضور کو اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی درگزر کرنے کی درخواست کی۔ یہاں پہ یہ رکوع ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اگلا رکوع ہے آیت نمبر 30 سے لے کے 35 تک کی آیات شامل ہیں اس میں۔ یہاں پہ جو شہر کی عورتیں ہیں ان میں گوسپس ہونے لگے، مطلب یہ واقعہ غلاموں سے اور گھر کے ملازموں سے پھیل گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ گوسپس ہو رہے تھے کہ یہ جو عورت ہے یہ ان چکروں میں پڑ گئی ہے، اور جس طرح سے عورتوں کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور پھر جو عزیز مصر کی بیوی ہے اس نے بھی سن لیا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس نے کیا کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں شاندار قسم کی دعوت دی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی واقعے سے دور رکھا، سب عورتوں سے دور رکھا۔ ان کو بلانے سے پہلے عورتوں کو چھری دے دی، سبھی عورتوں کو، کہ مطلب پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد بلایا گیا کہ آئیں، تو سبھی عورتوں نے دیکھا، obviously وہ ایک حسین، اللہ تعالیٰ نے حسن سے کی دولت بھی عنایت کر رکھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے جب دیکھا تو ساری کی ساری عورتیں بہت زیادہ ششدر رہ گئیں، اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو چھریاں تھیں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے، یعنی یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنی محو ہوئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ کٹ گئے ہیں، اور بے اختیار پکارنے لگیں کہ یہ ایک کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہ عورت نے دیکھا کہ واقعی یہ ساری کی ساری عورتیں بھی امپریس ہو رہی ہیں، تو پھر اس نے مزید ڈھٹائی سے اپنا جو ہے وہ ارتکاب کیا اپنے جرم کا، کہ واقعتاً میں ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں، لیکن میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر یہ میرے اس دعوت پہ یہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے انکار کرتا رہا تو پھر کیا ہوگا کہ میں اسے قید میں ڈال دوں گی اور اس کو ذلیل و خوار کروں گی، یعنی کہ بے حد ڈھٹائی سے اور بہت ہی فخر سے جو ہے یہ ساری چیزیں وہ باقی خواتین کو بتا رہی تھی۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تمام معاملات دیکھ لیے، اور ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کی چالوں سے میں بچ نہیں سکتا، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ میں مائل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید زیادہ پسند ہے، مجھے اس سب سے آپ بچا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت نمبر 33 سے 35 تک یہی چیزیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ پھر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ معاملے سے ہٹ جائیں، اور یہ معاملات جو ہے یہ بہت زیادہ سنگین اختیار کر گئے ہیں۔ یہاں پہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اگلا رکوع ہے رکوع 36 سے لے کے 42 تک کی آیات اس میں شامل ہیں۔ اس میں اب جو جیل کا سین ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ دو نوجوان تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا۔ obviously حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حکمت والے لگ رہے تھے، بہت اچھے ان کے کردار سے واقف ہو گئے ہوں گے، تو خواب سنا رہے ہیں کہ ایک نے سنایا کہ میں اپنے آپ کو خواب میں شراب کشید کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے روٹیاں میرے سر پہ ہیں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، کائنڈلی مجھے تعبیر بتا دیں۔ آیت نمبر 37 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے موقع کو غنیمت جانا، ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی کھانا آنے تک میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ لوگ میری بات سنو۔ اب یہاں پہ کوئی بھی داعی قرآن ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ دعوت دین جو ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے یہ چیز بتائی کہ میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ان کی پیروی کی ہے، اور وہ تمام ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ کسی کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سبھی پر فضل ہے، اور اس پر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی انہوں نے فوراً ہی اپنے عقائد بتا دیے، اور جیل کے ساتھیوں کو اور ان کو دین کی دعوت دے دی، ان کو جتنے بھی آباء و اجداد کے طریقے تھے جس میں شرک ملوث تھا ان سے روکا۔ اور پھر اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر سنا دی آیت نمبر 41 میں، کہ جیل کے ساتھیوں جو شراب کشید کر رہا تھا
ٹھیک ہے، اس کو تعبیر بتائی کہ آپ باعزت بری ہو جاؤ گے، جبکہ دوسرا جو ہے اس کا الزام اس پہ ثابت ہو جائے گا اور وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب جب یہ ان کو خواب کی تعبیر سنا دی تو جو انسان جو بچ جائے گا، یعنی وہ باعزت بری ہونے والے شخص سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے جا کے تذکرہ ضرور کیجئے گا اپنے آقا سے کہ میں بے قصور ہوں اور میں جیل میں ہوں، لیکن اب جو ہے اسے شیطان نے اس انسان کو بھلائے رکھا۔ آیت نمبر 44 میں بیان کیا گیا ہے کئی برس تک وہ اس کا تذکرہ نہیں کر سکا۔ اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 43 سے 49 تک کی آیات اس میں شامل ہیں، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ بادشاہ نے دیکھا خواب کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور 7 خشک۔ اب یہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ اس نے کاہنوں کو بلایا، بہت سارے خوابوں کی تعبیر جو ہے سناتے تھے جو لوگ، ان کو بلایا، لیکن اس کو صحیح سے تعبیر نہیں ملی۔ اب یہاں پہ جس انسان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تعبیر بتائی گئی تھی، اس نے فوراً سے کہا کہ جیل میں مجھے ایک قیدی ملا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے وہ تعبیر بتا سکتا ہے، خوابوں کی تعبیر سنانے میں وہ ماہر ہے، تو مجھے جیل جانے کی جو ہے اجازت دے دیں۔ اب یہاں پہ جیسے ہی وہ جیل آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو فوراً سے وہ مطلب نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ تدبیر بھی بتائی اس کی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تعبیر کیا تھی اس کی اور تدبیر بھی وہ ان آیات میں بتائی جا رہی ہے کہ جو 7 موٹی گائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ تو اب کیا کرنا کہ جتنی بھی یہ اناج آئے گا اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو اس کے سٹے ہوتے ہیں اس سے نکالیے گا نہیں، بلکہ سٹوں کے اندر ہی پیک رکھیے گا تاکہ وہ محفوظ رہے، اس کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکے۔ اور پھر کیا ہوگا، یہ 7 کا جو ہنسا ہے یہ خوشحالی کے 7 سالوں کو ظاہر کرتا ہے کہ خوب فصلیں ہوں گی، اچھے سے مطلب پیداوار ہوگی، لیکن اس کے اگلے جو 7 سال آئیں گے وہ خوشحالی کے اعتبار سے ٹف ہوں گے، قحط سالی ہوگی، اور پھر کیا ہوگا، یہ جتنا بھی سیو کیا ہوا اناج ہوگا اس کو آپ کنزیوم کر سکیں گے کیونکہ یہ سٹوں میں محفوظ ہوگا، اس میں سے نکال کر بس جتنی بھی ضرورت کا اناج ہوگا وہ نکال کر استعمال کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 49 میں بتایا گیا کہ اس کے بعد پھر بارشیں ہوں گی، انگور کی بیلیں بھی پھلیں پھولیں گی، اس دوران جو ہے شراب بھی کشید کی جاتی تھی بہت زیادہ، تو اس کا بھی جو ہے وہ فائدہ لوگ اٹھائیں گے۔ آخری رکوع ہے اگلا، آیت نمبر 50 سے لے کے 57 تک کی اس میں آیات شامل ہیں۔ یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ نے جیسے ہی خواب کی تعبیر سنی تو فوراً ہی اتنی اعلیٰ تعبیر سننے کے بعد اور پھر تدبیر بھی، تو انہوں نے فوراً ہی سوچا کہ بادشاہ نے کہ یہ ایک بہت ہی ذہین انسان ہے، یہ جیل میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ یہاں پہ محل میں ہونا چاہیے، اسی جو بادشاہ کی جو مشیر ہیں انہی میں سے اس کا ایک ہونا چاہیے، یہ قیدی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر جب اس کو طلب کیا گیا ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ پہلے مجھے میرے معاملے سے بری کیا جائے کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ پھر ساری جو عورتوں کا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے سب کو طلب کیا گیا، ان سے پوچھا گیا، اور یہاں پہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ بھی ابھی تک حیات تھی، اس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ نہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زبانی کوئی غلط بیانی کی ہے، نہ ہی ان کا کیریکٹر خراب ہے، یہ ساری جو پلان تھا اور سارا جو قصور تھا وہ میرا تھا۔ آیت نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں نے ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات دوسروں کو کنوے نہیں کی ہے، اور یہاں پہ یہ بات جو ہے اس پہ آیت کا اختتام ہوتا ہے پارہ کا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ ہم نے ان آخری 2 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھی کہ انہوں نے خواب کی تعبیر، حالانکہ انہوں نے ایک جو ہے اسائنمنٹ دی تھی تعبیر بتانے والے کو کہ باہر جا کے میرے بلا قصور ہونے کا جو ہے وہ تذکرہ کیجیے گا، لیکن انسان نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس انسان کو جب وہ واپس آیا تعبیر پوچھنے کے لیے کافی سالوں کے بعد تو اس کو پھر بھی بلیم نہیں کیا، تو یہ بہت ہی اعلیٰ ظرفی کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اس کے بعد خوابوں کی تعبیر کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، اور پھر آخری رکوع میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا گیا، ان پر جو بھی الزامات تھے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا گیا۔ یہاں پہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات